ایک وہ وقت تھا کہ جب ایک کافر کی بیٹی کو صحابہ کرام گھر تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب باپ نے اپنی بیٹی کو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ دیکھا تو اس باپ کو اپنی بیٹی کی عزت کی فکر ہونے لگی، لیکن بیٹی نے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ بابا، میں نے ان کو، نبی کے ان ساتھیوں کو اپنے لیے اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ محافظ پایا۔ انہوں نے میری طرف ایک نظر اٹھا کر کے دیکھا تک نہیں ہے، ایک محفوظ طریقے سے مجھے میری منزل تک لے کر کے آئے ہیں۔ ارے وہ وقت بھی تو تھا کہ جب مسلمانوں کے ہاں کفار کی بیٹیاں بھی فخر کرتی تھیں مسلمان کی غیرت پر، ان کی نظروں کی حیا پر۔ اور آج تو ایسا وقت ہے، کافر تو بڑے دور کی بات ہے، مسلمان کی بیٹی کی عزت مسلمان کے ہاں، مسلمان کے ہاتھ سے ہی محفوظ نہیں ہے۔ پھر اس ملک کے اندر کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے، میں یہاں پر بات نہیں کرتی ہوں بڑی لڑکیوں کی، خواتین کی، یہاں ہم صرف بات کرتے ہیں چھوٹے معصوم 7 سالہ، 6 سالہ، 5 سالہ بچے یا بچی کی، جو ماں سے پیسے لے کر کے گلی میں دکان پر جاتے ہیں چیز لینے کے لیے، لیکن وہاں پر کسی بھی درندے کی درندگی کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ داڑھی رکھی ہوئی ایک شخص چھوٹی سی معصوم بچی کے ساتھ کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، مطلب کہ ان درندوں سے ایک 8 سالہ، 7 سالہ، 5 سالہ بچہ اور بچی محفوظ نہیں ہیں، پھر بڑوں کی یہاں پر کیا بات کی جائے۔ پھر ریاست مدینہ کا نام لینے والوں کو میں مخاطب کرتی ہوں کہ یاد کریں، ایک وہ وقت تھا یہود مسلمانوں کے علاقوں میں سفر کیا کرتے تھے، تو جب ان کی کوئی چیز بھی گم ہو جاتی یا انہیں کوئی تکلیف پہنچتی، ان کا پہلا جملہ ہوتا تھا، لگتا ہے اب دھرتی پر عمر نہیں رہے۔ مسلمانوں کے حکمرانوں کا یہ حال تھا کہ یہود بھی، مسلمانوں کے دشمن بھی یہ تصور کیا کرتے تھے کہ اگر عزتیں محفوظ ہیں، جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، وہ صرف اور صرف مسلمان کے ہاں محفوظ ہے۔ کبھی تو خود مسلمانوں نے اس عورت کی عزت کو اور عورت کو یہ مقام دیا تھا، صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کے مخاطب ہو کے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، یہ لڑکیاں جو ہماری عورتیں ہیں یہ بغیر اوڑھنے کے گھر سے باہر نہ نکلا کریں، آپ انہیں حکم دیجئے کہ یہ اپنے اوپر ایک بڑی چادر، بڑی اوڑھنی لے لیا کریں۔ اللہ نے اس مشورے کو حکم بنا کر کے پردے کا نازل کر دیا۔ ارے مسلمان یہ تھے، مسلمانوں کی یہ شرم، حیا اور سوچ تھی۔ آج ہم مسلمان کی کیا بات کریں؟ آج ہم ہر بات پر یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر کی سازش ہے، یہ یہود کی سازش ہے، یہ دشمن کی سازش ہے۔ آج تک ہم نے غیروں کی بات کی، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھا؟ ارے اس گھر کو برباد کرنے والے ہم خود ہیں، تم خود ہو۔ آج تک کتنے ہی اس وطن عزیز میں ایسے کیس ہوئے، لیکن کبھی بھی کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ جرم اگر سڑکوں پر ہوتے ہیں تو سزائیں بھی سڑکوں پر سر عام دینی چاہیے۔ اللہ کا قرآن اٹھائیے، اس کا حکم اور اس کی حکمت کو پڑھیے اور سمجھیے کہ اللہ نے کیا کہا کہ ایسے مجرموں کو سر عام سزا دو، ان کی گردنیں اتارو، تاکہ ان کو تو سزا ملے گی، لیکن اس کے بعد ایسے مجرم پیدا نہیں ہو سکیں گے، وہ اس کو درس عبرت سمجھیں گے، اور ایسا کبھی بھی کرنے سے پہلے ان کے اندر جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کا عمل کر سکے۔ لیکن آج پاکستان کے اندر سزا جزا کا کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس وقت کو بھی کہ اگر آج دریا پہ جا کر کے بھوک اور افلاس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچوں کو دریا کے حوالے کر دیتی ہے، موت کی نیند ان کو سلا دیتی ہے، تو مت بھولیے کل قیامت کے دن انہی بچوں کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا۔ آج ضرورت ہے اپنے اندر کی غیرت کو زندہ کرو، اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، حکمران اپنی ذمہ داریوں کا ثبوت دیں، اور ہماری پولیس، ہماری پاک پولیس جس کی ذمہ داری ہے
جو اسی بات کا پیسہ لیتے ہیں کہ رات کو پہرا دیتے ہیں کہ قوم آرام سے سوئے۔ رات کے اس پہر کے اندر قوم کی بیٹی کی عزت لٹ گئی، لیکن کسی کو پرواہ تک نہیں۔ ارے تم تو کشمیر کی بیٹی کی عزت کے رونے رو رہے تھے، تم نے اپنے گھر کی بیٹی کی عزت نہیں چھوڑی۔ اے درندہ صفت انسانوں، آخر بتاؤ تو صحیح کہ کس کی عزت تم سے محفوظ ہے؟ کہیں کسی لحاظ سے تم اپنے آپ کو بتاؤ تو صحیح کہ تم مسلمان ہو۔ دوسروں پر ہی الزام لگاتے رہے کہ فلاں کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے، فلاں کی دشمنی ہے۔ صرف 2 منٹ کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، کہیں تم خود ہی تو اپنے اور اپنے گھر کے دشمن نہیں ہو۔ آج ہم کس مسلمان پر اور مسلمان کے کس عمل پر فخر کریں؟ اس پر صرف اتنا ہی کہوں گی کہ یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔